الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اسی آیت شریفہ کی تفسیر پچھلے ہفتے بھی ہوئی تھی اور اس میں کچھ باتیں بتا دی گئی تھی اور کچھ رہ گئی تھی، اس لیے آج اس کو پھر دوبارہ شروع کیا اور بات شروع سے ہی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شرک کو نہیں بخشیں گے، اور شرک کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں گے، جس کے گناہ چاہیں گے وہ بخش دیں گے۔ دیکھو، گناہ تو بہت ہیں بڑے بڑے، اس میں ناحق کسی کو جان سے مارنا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ابھی پیچھے پڑھایا آپ نے، سنا ہے یہ ہے، اور ایک دو وہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اگر نوبت 100 تک پہنچ جاوے یا اس سے بھی زیادہ تک پہنچ جاوے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ جی ہاں، حجاج ابن یوسف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 3.5 لاکھ آدمی مارے، اور ان میں صحابہ بھی ہیں، اور ان میں بڑے نیک، بڑے عالم، جن کو ہم آج کل اللہ کا ولی اور بزرگ ہیں، تابعین بھی ہیں، اور 3.5 لاکھ۔ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے کہا بھائی کیا گزر رہی، کیا بیت رہی؟ اس نے کہا کہ پوچھو نہ کچھ، کیا بیت رہی ہے۔ پھر پوچھا کہ انجام کیا ہوگا، یعنی آخر نجات ہو جاوے گی نہیں؟ تو یہ کہا الحمدللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، اور جو سب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ بھی ہوگا، یعنی اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جاؤں گا، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ اس سے گناہ کو ہلکا نہ سمجھیے، بلکہ شرک کو بھاری سمجھیے، شرک کو بھاری سمجھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو بالکل نہیں بخشیں گے، اور شرک میں ہی کفر بھی داخل ہے، جیسے میں نے پچھلے میں بتایا تھا، پچھلے ہفتے، اور اب کے بھی بتاؤں گا۔ دیکھو، یہاں بھی بتا دیا، اسی پارے میں پہلے بھی آئی تھی ایک آیت اسی طرح کی، اور اللہ تبارک و تعالی 8ویں پارے میں فرماتے ہیں لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ کافر اور مشرک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں کو نہ نکل جائے، اور اس سوئی سے کوئی دوسری سوئی مراد نہیں، وہی جو ہم اپنے سینے پرونے میں استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے ناکے میں کو، اس کے سوراخ میں کو اونٹ کبھی نکل نہیں سکتا، تو کافر اور مشرک کبھی بخشا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے گا، اور یہ اس لیے دوستو، یہ اس لیے کہ ہم دنیا کے ذرا سے مفاد کے واسطے
وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو کفریہ اور شرکیہ کام ہے۔ کفر اور شرک کی مذمت اور اس کی برائی اور اس کی وعید جتنی کافروں کو سنانی چاہیے، مشرکوں کو سنانی چاہیے، اس سے زیادہ مسلمانوں کو سنانی چاہیے، تاکہ ان کا ایمان باقی رہے، تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ ابھی بتاؤں گا، میں اتنی بات بتا تھا کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں کفر اور شرک کو نہیں بخشیں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی بہت غور سے سننے کی ہے، بہت توجہ سے سننے کی ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں کفری اعمال کرتا رہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، تو یوں سمجھ لو حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جیسے عمل کرے گا اس کا ویسا ہی خاتمہ ہوگا، اور جیسا اس کا خاتمہ ہوگا وہ ویسا ہی اسی حال میں اس کو پھر اٹھایا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس شخص کے زندگی بھر اعمال کفریہ اور شرکیہ رہے، چاہے وہ نماز پڑھتا رہا، کلمہ پڑھتا رہا، لیکن بہت ممکن ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ 99% ایمان پر خاتمہ نہیں ہونے کا اس کا۔ جی ہاں، اور جو شخص اپنی زندگی میں شریعت و سنت پر عمل کرتا رہا، چاہے اس میں اس سے کتنی بھی کوتاہی ہوتی رہی، سمجھ لیے دونوں باتیں، صحیح دین پر قائم رہا، ہدایت پر، صحیح ایمان پر قائم رہا، کوتاہی اسے کتنی بھی ہوتی رہی۔ مثال کے طور پر نماز، بجائے 5 نماز پڑھنے کے گنڈے دار نماز پڑھے، کوئی پڑھ لی کوئی نہیں پڑھ لی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی۔ مثال کے طور پر اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا، کہتا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو بہت امید ہے انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ہاں، اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، اور ضروری بھی نہیں کہ اعمال کی سزا بھگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کی سفارش سے معاف کر دے، کسی چھوٹے بڑے نیک عمل کی برکت سے معاف کر دے۔ بہرحال جی دوبارہ کیا پتہ نہیں کون سی بات پوچھ رہے آپ؟ ہاں، جس نے اپنی زندگی میں کفریہ اعمال کیے، شرکیہ اعمال کیے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہا، یہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جیسے زندگی میں عمل ہوں گے ایسا ہی خاتمہ ہوگا، یہ ہے۔ خیر، یہ بات اب پوری ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے، اور خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں نازل فرمائیں، میں نے قرآن نہیں کہا، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ بھی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث میں آئی ہوئی بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں، جو باتیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمانا بالکل پوری طریقے سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں بتا دوں گا آپ کو کچھ بات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دینا بھی کفر ہے، کفر ہے۔ مثال کے طور پر 5 نمازیں ہیں، ان کا
صاف صاف قرآن پاک میں تو ذکر ہے نہیں، عصر، ظہر، فجر، مغرب، عشاء، ان کا صاف صاف قرآن پاک میں تو ذکر ہے نہیں۔ ہاں نماز کا کثرت سے حکم ہے۔ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے بتائی۔ تو مثلا ان 5 نمازوں کا انکار کر دے، ان 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا انکار کر دے، مثلا نماز کی عشاء کی 4 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، ان کا انکار کر دے، یا ان کو 2 بتانے لگے، یا ان کو 6 بتانے لگے، یہ سب کفر میں داخل ہے بہت ساری باتیں، لیکن موٹی موٹی باتیں بتلا دی جاتی ہیں واعظ میں، تقریر میں، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح مسئلہ ہے روزے کا، اسی طرح مسئلہ ہے زکوٰۃ کا، اسی طرح مسئلہ ہے حج کا، اسی طرح مسئلہ ہے پاک دامن رہنے کا۔ یہ کوئی صرف سماجی بات نہیں ہے، بلکہ پاک دامن رہنا اس کا قرآن پاک میں اتنی بار بار حکم دیا گیا ہے، اتنی مرتبہ اتنی بار بار حکم دیا گیا ہے، کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے۔ یہ ہے اگر کوئی شخص زنا کو حلال سمجھنے لگے اور آج حلال سمجھ لیا گیا، مثلا دونوں اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں تو اس کو حلال سمجھتا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے جی۔ یہی مسئلہ زکوٰۃ کا ہے، یہی مسئلہ حج کا ہے، یہی مسئلہ روزے کا ہے۔ آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، گناہ گار ہے، بڑا سخت گناہ گار ہے، بہت سخت گناہ گار ہے، لیکن اگر واہ بڑی مصیبت سے تو کمایا، اب اس میں سے ہم دوسروں کو دے دیں، میں نہیں دینے گا، تو یہ زکوٰۃ کا انکار ہوگا اور یہ کفر ہے۔ ایک ہے شرک۔ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک ہستی ہے، اس کو ایک سے زیادہ ماننا، 2 ماننا، 3 ماننا، پچھلے ہفتے تفصیل سے بتایا تھا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ایک ہی ماننا، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں جو اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور مشہور احادیث میں اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں سے کسی ایک صفت کا انکار کرنا، 1 کا، 2 کا، 3 کا، جب 1 کا انکار سے کافر ہے تو 2 3 کے تو مشرک ہے، تو 1 2 3 کے تو زیادہ اور زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختار ہے اور مانگنے والوں کو دیتا ہے، کسی پیر، فقیر، جن، بت، کسی کو بھی یہ اختیار دے گا کہ اس کے پاس بھی اختیار ہے، چاہے آدمی یہی کہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو بھی شرک ہے۔ اللہ نے دیا ہی نہیں کسی کو، اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہے، تخلیق، پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہے ہی نہیں، کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ یہاں بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، چلو جو کچھ ہوگی۔ بعض بزرگان دین ایسے ہیں کہ وہ واقعی بزرگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی، ہمارے یہیں علاقے میں جن کو کہتے ہیں غوث علی صاحب، قلندر صاحب، مخدوم صاحب، اور اجمیر میں خواجہ معین الدین صاحب چشتی، ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، کلیر میں حضرت صابر صاحب،
اور دلی میں بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے اس طرح کے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ شرکیہ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سنتے ہیں ہم، پتہ نہیں کہ اور تو کیسے کہتے سنتے ہیں۔ ایک عورت روتی پیٹتی چیختی چلاتی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، میرا ایک ہی بچہ تھا، کوئی مر گیا، کہنا ہے کہ اس کی مدت عمر پوری ہو گئی تھی، اتنا ہی وقت تھا اس کا، اس لیے وہ مر گیا، اس سے زیادہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکے تھا۔ کہنے لگے یہ تو مجھے بھی پتا، اگر اس کی مدت پوری نہ ہوتی تو مرتا ہی نہیں، مدت پوری ہوئی جو بھی مرا، اور یوں ہی تو تمہارے پاس آئی، ورنہ میں کیا کرنے آتی ہے تمہارے پاس، مجھے زندہ کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے تنگ ہو کے اللہ میاں سے کہا، اللہ میاں تنگ کر رہی مجھے، اس کا بچہ زندہ کر دے۔ اللہ نے بھی انکار کر دیا کہ اس کی مدت پوری ہو گئی تھی، اب یہ زندہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے، یہ میں نہیں بیان کر رہا، واقعہ نقل کر رہا میں صرف۔ شیخ عبد القادر کو آ گیا غصہ کہ ہماری مانتا ہی نہیں اللہ میاں۔ تو اسرائیل بہت سے لوگوں کی روح نکال کر ایک تھیلے میں لے کے جان لگ رہے تھے، اس میں اس لڑکے کی بھی روح تھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل پہ سے وہ تھیلا چھین لیا، اور تھیلا چھین کے وہ یوں لٹ دیا، وہ ساری روحیں اڑ اڑ کے اپنی جسموں میں چلی گئی، اور وہ سب زندہ ہو گیا، وہ بچہ بھی زندہ ہو گیا۔ اب شیخ کہتے ہیں لہ دیکھ، ایک کو زندہ کرنے کو کہا تھا، وہ ماننی نہیں، اب دیکھو 100 زندہ کرنے پڑے۔ اسرائیل نے شیخ عبد القادر جیلانی کو تو کچھ نہیں کہا، اللہ کے پاس گئے جی اللہ میں ایسا ایسا ہو گیا، اب چل ہمارے دوست نے جو کر دیا تو کر دیا۔ یہ وہی سب شرکیہ کہانی ہے، یہ کوئی عقیدت اور محبت والی بات نہیں ہے، یہ وہ شرکیہ باتیں ہیں۔ شاہ قلندر صاحب ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں کون کیا کہتا رہتا ہے۔ 10 یا 20 یا 5 یا عورتیں آئی، ہمارے اولاد نہیں ہوتی، اللہ سے دعا کر لوگ، اسے تو بہت کہہ لیا، انہوں نے تو ماننے نہیں ہے کہ ہم تو تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور جب دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے نہیں ماننی، تو بھائی میرے سے ہی کیا ہو جائے گا، اگر نہیں تمہارے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ تو جب وہ ماننی نہیں، تو وہ جو پان کھا رہے تھے اس کے جو بھی کچھ منہ میں رکا ہوا تھا، وہ کیا کہا کریں، تو وہ نکال کے انہیں عورتوں کو دے دیا، تھوڑا 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 تھوڑا، انہوں نے سب نے کھا لیا، ایک نے گھن کرتے ہوئے کھایا نہیں، لیکن چونکہ شیخ کا اور بزرگ کا جھوٹا تھا، اسے پھینکا بھی نہیں۔ تو چلتے چلتے کہیں ایک پتھر پڑا تھا، اس کے نیچے جا کے وہ رکھ دیا تاکہ اس کی کوئی بے ادبی بھی نہ ہو، کسی کا پیر ویر بھی نہ پڑے۔ اب وقت آیا تو سب عورتیں اپنے بچے لے لے کے شیخ کے پاس آئی کہ آپ نے دعا کی تھی، ہو گیا، جسے کہا کریں مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئیے۔ جب وہ یہ ان کے بچے ہوئے اور وہ شیخ کے پاس چلی تو وہ بہت ہی شرمندہ ہوئی کہ تو نے کیا کیا، تجھے بھی کھا لینا چاہیے تھا وہ۔ یہ تو خیر وہ آئی کہ اب کے جا کے میں بھی کہوں گی کہ جی جو بھی کچھ آپ مجھے دیں گے میں کروں گی۔ اس نے آ کے کہا شیخ سے کہ لگا ہم نے تو تجھے بھی دیا تھا، تو نے نہیں کھایا، تو تیری غلطی، ہماری کیا غلطی۔ کہ لگا جا، تو نے وہاں پتھر کے نیچے رکھا، وہ وہیں جا سے بچہ اٹھا لا جا کے۔ تو وہ اس پتھر اٹھا کے جو دیکھا، اس نے دیکھا وہاں بچہ ہے، تو وہ اسے لے کے سب کے ساتھ بچوں کو واپس ہوئی۔ یہ سب شرکیہ باتیں، شرکیہ باتیں، جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔
تو اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو خاص اللہ ہی کے ساتھ ہیں، ان میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، جیسے پیدا کرنا، روزی دینا، مرادیں پوری کرنا وغیرہ۔ کچھ صفات ہیں جو اللہ کے غیر میں بھی ہیں، مخلوق میں بھی ہیں، لیکن وہ برائے نام ہیں۔ اللہ نے خود وہ صفات ان کو دیے، برائے نام ہیں۔ مثال کے طور پر علم، اللہ میں کے لیے بھی علم ہے اور انسانوں میں بھی علم ہے، لیکن انسان کا علم برائے نام ہے۔ تو جتنا علم اللہ کا اتنا کسی کے لیے نہیں، اور اتنا کسی کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی، اب کچھ تھوڑی سی باتیں اور سنو۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا، اور جتنی محبت اللہ سے اتنی اور کسی سے نہیں۔ اور اگر کوئی شخص جتنی محبت اللہ سے کرتا ہے اتنی محبت کسی اور سے بھی کرتا ہے، یا جتنی محبت اللہ سے کرتا ہے اس سے زیادہ کسی اور سے کرتا ہے، جی دیکھو جو آپ نے پڑھا کہ جب تک تم مومن نہیں ہوں گے، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو یہ توحید ہے، محبت میں توحید۔ بہرحال دوستو، آج میں نے کچھ جو باتیں بے ترتیب سے آپ کو بتائی ہیں، ان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، بہت ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر میں عرض کر دوں، یہاں یہ سب باتیں بتائی نہیں جاتی۔ آپ اس سلسلے میں بہشتی زیور پڑھیں، آپ اس سلسلے میں تعلیم الدین پڑھیں، آپ اس سلسلے میں تعلیم الاسلام پڑھیں۔ یہ وہ عام کتابیں ہیں جو دستیاب ہیں۔ آپ میں جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ مالا بدہ منہ پڑھیں، تو وہاں یہ باتیں تفصیل۔ اور اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو اپنے امام صاحب کو کہو کہ وہ ہمیں سمجھا کے بتاویں، یوں نہیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرح کتاب پڑھتے چلے گئے، یوں نہیں، ایک ایک بات سمجھا میں، تب انشاءاللہ یہ باتیں اور اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب میں ترجمہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا، جو چاہے گا بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی حق سے بہت دور ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ حق کے قریب ہے، کیا پتہ کب حق میں قبول کر لے، نہیں، وہ حق سے بہت دور ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلی بات سنو، یعنی مشرکوں کی جہالت۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اللہ کے علاوہ وہ عورتوں کو پکارتے ہیں، مادہ کو پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مشہور سنا ہوگا لات۔ آپ تو نر مادہ تو سمجھتے ہیں نا، مذکر مؤنث بھی سمجھتے ہی ہوں گے آپ، ہاں، تو وہ مؤنث ہے، عزا مؤنث ہے، منات مؤنث ہے، اور جتنے بھی ان کے بتوں کے نام ہیں وہ سب مؤنث ہیں، مادہ ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ دیوتا کم ہے اور دیوی زیادہ ہیں، اور پوری دنیا میں مشرکین کا یہی حال ہے۔ اب یہ سوائے اس کے کہ عقل اوندھی ہو گئی ہے، اور کیا کہا جا سکے ایسا۔ اور یہ بات اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مرد عورت ہو، یعنی انسان ہو، اس میں مذکر اور نر افضل ہے، اور چاہے اور دوسرے جانور ہوں۔ تو انہوں نے اگر معبود بھی بنائے تو اللہ کی مخلوق میں جو گھٹیا ہے ان کو بنایا۔ یہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ ان کو کیا پکارتے ہیں؟ وہ سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ اللہ کا جو نافرمان ہے، اور نافرمان ہی نہیں بلکہ سرکش ہے، وہ اس کو پکارتے ہیں۔ یوں کہہ دو آپ صاف الفاظ میں، اور بالکل مطلب یہ درست ہے، اس میں کچھ نہیں، کہ وہ ان
بتوں کی کیا عبادت کرتے ہیں، ان ماداؤں کی اور مؤنث کی کیا عبادت کرتے ہیں، وہ تو سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ سرکش شیطان کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ہاں دیکھو دوستو، اس پر اب آپ کو ایمان لانا پڑے گا، مجھے اور آپ کو اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ ہمارے دلوں میں بری بری باتیں شیطان ڈالتا ہے اور ان کو اتنی اچھی کر کے ہماری نگاہ میں ثابت کر دیتا ہے کہ اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ اچھی بات اور کچھ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے رکھ دیا، اور پھر آدمی اس کو کرتا ہے، اس کے لیے پھر دلیل بھی دیتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو وہ عبادت اس بت کی نہیں، اور وہ عبادت اس قبر کی نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ عبادت شیطان کی ہے۔ یہ ہے لعنہ اللہ، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، شیطان کو، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس پر کبھی اللہ ترس نہیں کھائے گا، اللہ اس پر کبھی رحم نہیں کرے گا۔ یہ دیکھو کفر و شرک، یہاں تک کی باتیں ہو گئی۔ اب میں یہ سب باتیں بتا کے آپ کو ایک بات اور اسی وقت بتانا تھا، لیکن وہ رہ گئی۔ جس طریقے سے زبان سے کچھ کہا جاتا ہے نا، آدمی اپنے عمل سے بھی کچھ کہتا ہے۔ آپ تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کے میں مسکرا دیا تو کیا سمجھے آپ کہ آپ کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی۔ اگر میں اپنی زبان سے کہوں آئیے آئیے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، تب وہی بات، اور مسکرا دیا تب وہی بات۔ آپ آئے اور میں نے پہلے آپ کو گھورا اور پھر نیچے نگاہ کر کے بیٹھ گیا تو کیا سمجھے آپ؟ تو اگر میں کہہ دوں دور دفع کر دوں تب وہی بات، زبان سے کہہ کے، اور یہ عمل کر دوں تب وہی بات۔ یہ بات تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ ہی گئے۔ ہاں، اور اپنی زندگی میں آپ بہت دیکھتے ہیں باتیں۔ تو جس طریقے سے شرک زبان سے ہوتا ہے، ایسے ہی شرک عمل سے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا تو کچھ نہیں زبان سے، لیکن مورتی کے سامنے جا کے ایسے کر دیا تو یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے وہ سب مشرکانہ اعمال جو مشرک لوگ اپنے بتوں کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے کرتے ہیں، وہ شرک میں داخل ہے۔ تو ان سے بھی بچنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس کو سمجھانے کے واسطے میں عرض کرتوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آسمانوں سے نکالا تو اس نے چلتے چلتے ایک بات کہی کہ اللہ تو مجھے مردود تو کر ہی رہا ہے، آسمانوں سے تو نکال ہی رہا ہے، میری ایک بات مان لے بس۔ اب بتا کیا منوا ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے اب جلدی۔ تو اس کو قیامت تک کی زندگی دے دی، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، عزازیل کہا جاتا ہے، ہم اس کو شیطان ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے منظور کرانے کے بعد پھر اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے یوں کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ ضرور بھی ضرور لے کر رہوں گا، تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ ضرور بھی ضرور لے کر رہوں گا۔ یعنی میں اتنی کوشش کروں گا، اتنی کوشش کروں گا، اتنی کوشش کروں گا کہ جتنے لوگ، جس طرح لوگ اور انسان تیری عبادت کریں گے اور تیری مانیں گے، اسی طرح لوگ میری عبادت کریں گے اور میری مانیں گے۔ یہ ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو بے راہ کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ گمراہ کرنا ہے کیا مطلب؟ تو کہے گا توحید اور ایمان کے لیے، میں کہوں گا شرک اور کفر کے لیے۔
تو کہے گا نماز کے لیے، میں کہوں گا زناکاری اور بدکاری کے لیے. تو کہے گا پاک کھانے کے لیے، میں کہوں گا شراب پینے کے لیے. اور یہی وہ گمراہی ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور وہ گمراہ کس طرح کرے گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزو میں مبتلا کروں گا. میں ان کو آرزو میں، ہوس میں، امیدوں میں مبتلا کروں گا. دیکھ یہ لے جھاڑو کا مٹھا اور قلندر صاحب پہ جا کے چڑھایا، اگر تیرے چہرے پہ ایک بھی تل رہ لے تو، اور تو لے یہ، اور یہ دھاگا وہاں باندھ دیا، اور لے تو یہ تالا وہاں لگایا. آپ نے دیکھی ہوں گی یہ سب چیزیں وہاں. اور ان کے فائدے بیان کریں گے وہ، جو بھی آپ کو کہے گا تالا لگانے کے لیے اور دھاگا باندھنے کے لیے، جھاڑو کا مٹھا چڑھانے کے لیے، جو بھی کوئی کہے گا وہ ان کا فائدہ بیان کرے گا. یہی ہے وہ آرزو اور یہی ہے وہ ہوس. یہ سب باتیں شیطان ڈالتا ہے دلوں میں، اور کبھی کبھی تو وہ سامنے آ کر ڈالتا ہے انسان کی شکل میں آ کر، اور کبھی ویسے ہی دل میں ڈالتا ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو بہت کاموں کے حکم دوں گا، بہت کام کا حکم دوں گا. مثلا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپاؤں کے کان کاٹیں گے. ایک تو چوپائے کا کان کاٹ دینا کسی اس حکمت سے کہ بھئی اس کو بہت بڑے بڑے ہیں، وہ جھاڑ میں، جھنکاڑی میں، کہیں میں اس میں اڑیں گے، اسے پریشان نہیں ہوگی. اور ایک اکچوری نہیں ہونے کا، یہ کان کاٹ دے. یہ بیمار نہیں ہونے کا، اس کے کان کاٹ دے. اس کے کان کاٹ دے، پھر آگے بکری دے گی. تو بہرحال اس طرح کی آرزوؤں میں اس کو مبتلا کرتا ہے. اور جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سب انہی آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے. اور ان آرزوؤں میں مبتلا ہو کر فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدلیں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدل دیں گے. یہ اب میرے بھائی بہت سارے بل بلاویں گے، اور بل بلانا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا یہی ہے. مثلا داڑھی کاٹیں گے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا ہے. یہ کتابوں میں، حدیثوں میں اوپر سے لکھا ہوا آ رہا ہے. مثلا وہ گوندیں گے یہاں جسم پہ، کمر پہ، کہاں کہاں کچھ بھی گوندیں گے. وہ یہ اس میں سر میں طرح طرح کے بال کاٹیں گے. وہ جیسے داڑھی کاٹ کے اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے، ایسے ہی سر میں طرح طرح کے بال کاٹ کے، جن کو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا. اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے، لیکن وہ ہیجڑوں کی طرح رہتا ہے، اسی طرح بولتا ہے، اسی طرح چلتا ہے، اسی طرح بات کرتا ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی صورت شکل کو بدل رہا ہے. وہ اس میں فائدے دکھاتا ہے شیطان، اور پھر انسان یہ کام کرتا ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کا چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اور دوست بنانے کا مطلب یہ کہ اس کا کہنا مانے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو کھلے نقصان میں جا پڑا. یعیدہم، شیطان ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، کبھی دل میں ڈالتا ہے اور کبھی وہ سامنے آ کر انسان کی شکل میں بات کرتا ہے. وَیُمَنِّیہم، وہ ان کو آرزوؤں میں، امیدوں میں مبتلا کرتا ہے، ان کے دل کے اندر ہوس پیدا کرتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان سے صرف دھوکہ کرتا ہے، وعدہ نہیں کرتا. اولئک مأواہم جہنم، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے.
وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور اس سے وہ خلاصی چھٹکارا نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔